کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں۔
کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، رازوں کا جاننے والا۔ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے دعووں کی سچائی اور عروج اور زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہی یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ زندگی کے مشکل دن بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، خوشگمانیاں چھین لیتے ہیں۔ ایک بھی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ نظر آتا تھا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ ہر وقت مصیبتوں کا درد رونے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، ان کے پاس بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم انسانوں کے مختلف مزاجوں اور ذہنی سطحوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم کبھی مطمئن اور پرسکون نہیں رہ پاتے۔ انسانی رویوں میں لچک ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور کڑواہٹ چاہے کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے، یہ فقط رب کی عطا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جیو، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے تو ہماری زندگی میں کبھی رحمت کی بارش نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو کسی انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں مل جانا چاہے، تو اس لگن کو عشق کہیں گے۔ روح اللہ کے دربار سے آئی ہے، اور اللہ کا کلام بھی۔ ختم ہو جانے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، رب کے سامنے اس جسد خاکی کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام بزرگی ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا بھرم۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، پانسوں
گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے، اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم آپ کا عمل ہے اتنی ہی اہم آپ کی سوچ ہے، یا اس سے زیادہ۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا، بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں اسی حد کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان اور اعمال کی سلامتی ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جس کی محفل، جس کی مجلس، جس کی گفتگو سے آدمی کو اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو خواہشوں کو بدل دے، جو دنیا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے۔ محبوب کے فرمان پر سر کو جھکا دو اور دنیا سے قطع تعلق کر لو، اپنی دل کی تختی کو دھو لو اور اسے یہاں وہاں ادھر ادھر ہر دو جہاں کے لالچ سے پاک کر لو۔ شاید تو حور و قصور کی دید کے لیے آنکھیں نہ کھولیں، لیکن اس کے دیدار کے لیے تو اپنی آنکھوں کو کھول۔ نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر یہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو فائدے کی فکر میں لگا رہا۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں ہے، یہ عشق کی مخلوق ہے۔ ہر روح اپنی اصل کے جانب کھنچی چلی جاتی ہے اور اس کی طرف کشش محسوس کرتی ہے۔ اسی کشش کا نام عشق ہے۔ محبت، معافی، عبادت پردے کی چیزیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر، جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہے۔ اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے گی۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا، بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ نصیحت کرنے سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام روحانیت ہے۔ ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل سے اور زبان سے، اور تیسرا جس میں دل ذاکر رہے، یعنی دل میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا عز و جل کے سوا کسی کو نہیں۔ اپنی قبر میں زندگی کا سامان یعنی نیک اعمال بھیج دو، بعد میں کوئی نہیں لائے گا تو پہلے سے بھیج دو۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہے وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا پر ہو وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص یار سے یعنی اپنے رب سے جدا ہوا، پھر چاہے وہ 100 سہارے رکھے، وہ بے سہارا ہی ہے۔ عشق کی آگ میں جلتے ہوئوں کا رنگ درد کے ہاتھوں ہمیشہ زرد رہے گا۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پرسکون انسان صبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے۔ محبت کرو، خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا کام صرف ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ کے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا بندہ کیوں کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں
وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیر قسم کی موت کو حقارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل، صورت، اس کا جسم، اس کے خطوط اور خد و خال یاد نہیں رہتے، مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہے۔ جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تب محبت کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تقدیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، وہ دے سکتا ہے تو تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے تاکہ تم اڑان بھر سکو، ایک نہیں دو پروں سے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو شخص معیار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے، عزت نہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک جھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں۔ ہر وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کرے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو، اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ حقیقتوں کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو اتنی احتیاط زندہ لوگوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد خدا کو پہچاننا نہیں پھر مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے فرمان کے علاوہ مذاہب بے معنی ہیں۔ امید ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب بھی لفظ امید ذہن میں آئے تو ساتھ خدا کا تصور بھی لازم آتا ہے۔ مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون نہ دو بلکہ حقیقت کے ذریعے تکلیف دے دو۔ ہمیں ہر روز جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محبت حقیقت بن جائے۔ جس شخص میں محبت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنی ذاتی دوزخ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ علم اور حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، وعظ اور نصیحت سے نہیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی کوشش انسان بننے کی کوشش ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلہ بہرحال رہا۔
کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی دولت اور شہرت کمائی ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عزت کمائی ہے۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہدایت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تحقیق، دلیل اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی، جا بجا سجدے نہیں کرنے پڑیں گے، اور یہی چیز اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کا مسلسل ذاتی مطالعہ ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط قدموں سے بچا سکتا ہے، اور عقل مندی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے۔ قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے، مگر انسان کے لیے بھی قرآن کھولنا لازمی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ جنت جیسے ماحول تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے جہنم جیسے حالات کا سامنا کرنا پہلی شرط ہے۔ حسن کے ہوں گے چرچے مگر مثالیں ہمیشہ حیا کی دی جاتی ہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ اگر ہم نے حقیقی حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کی تو شیطان ضرور غلیظ ترین چیزوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ نیکی، خوشی اور حسن حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کام میں مصروف رہے، کیونکہ بیکاری بدکاری کو جنم دیتی ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ لغزشوں اور غلطیوں کے مقامات پر خدا کو یاد کر کے اس کے نہایت قریب ہو جاؤ۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل کیسا بھی دکھا ہو بد دعا نہیں دیتے۔ آزاد اور مثبت سوچ رکھنے والے انسان کبھی بھی کسی کے رویوں کے غلام نہیں ہوتے۔ ہمیں سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ماننے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرت کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے، نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں۔ انسان اگر صرف انسان ہو جائے، دل کی نرمی، روح کی بیداری اور خدا کی پہچان حق کی نشانی ہے۔ احساس اور انسانیت نہ رہے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان لگتا ہے۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ معاشرتی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کو عبادتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔
ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں فتنوں کی پرورش، آتی نہیں ہے کوئی مصیبت ہم پہ ناگہاں۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہیں۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ جاتا ہے، لیکن آخر میں موت کی مشکل اسے پکڑ ہی لیتی ہے۔ محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلا رہ جانے کا خوف ہو۔ ایسے لوگوں کو صرف غلط ہم سفر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بےتابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کر لے آتی ہیں جو انہی کی طرح بےتاب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سحر عشق کرے یا دولت کے لالچی ہو۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے کھنڈروں میں عمارتوں کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر ہو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جب اللہ حواس ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جس شخص کا اصل گندا اور ناپاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور جس شخص کا اصل شریف اور پاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے اچھے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور کوئی اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے ٹھنڈے باغ کی ہوا تمہیں خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ جانے والے ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی ہے وہ پیدائش کے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنے راستے میں مجبوری کو نہ آنے دے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک یعنی ایک جیسا ہے وہ فطرت ہے۔ دامن اعمال اگر خالی ہو تو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ،
ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے دن کٹ جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے وہ تو ادھر ہی سے ہے، اور جو اس کے راستے پر چلنے والے مسافروں کو پریشان اور مایوس کر دے وہ نہ جانے کدھر سے ہیں۔